وہ خولد بن یزید جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جدا کیا تھا، گردن سے آپ کا سر مبارک اتارا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب مختار سقفی نے اس کو پکڑا، اس نے پکڑ کے اس کے دونوں بازو پہلے اتروائے، پھر دونوں ٹانگیں اتروا دی، اس کے بعد اس کا جو ڈھانچہ بچا اس کو سولی کے اوپر لٹکا دیا، پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوگا، اس نے کہا اس کو اوپر سے اتارو، جب مر گیا کہا اس کی لاش کو آگ کے اندر جلا ڈالو۔ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ کے سامنے کربلا کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سن سنا کے عبرت حاصل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قافلہ حسین کربلا کے بعد مدینہ شریف تک کیسے پہنچا اور جو یزیدی تھے وہ اپنے انجام کو کیسے پہنچے۔ عزیز سامعین محترم، یاد رکھیں کہ ظلم کی کالی رات چھٹ کے رہتی ہے، ظلم کے اندر دوام نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، یہ نہیں کہ ظلم ہمیشہ رہے گا، ظلم کی ایک حد ہوتی ہے اور وہاں تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بعض دفعہ ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ ظالم اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ وہ ظلم کرتا جائے اس کو توبہ کا بھی موقع نہ ملے اور وہ انجام کو اپنے پہنچے۔ اس وجہ سے بعض دفعہ ظالم کی رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی ظلم ہوگا اس ظلم کا اس کو بدلہ ضرور ملے گا۔ جیسے نیکی کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے، اور ظلم کا بدلہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ ظالم ہے اور وہ ظلم بہت زیادہ انتہا کی کرتا ہے، لیکن دنیا میں ایسے رات کو سوتا ہے صبح کو مر جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ اس نے تو ہزاروں لوگوں کو قتل کیا، زمینیں کھائیں، ہڑپ کی زمینیں لوگوں کی، اور لوگوں کے پیسے اس نے لیے، طرح طرح کے ظلم کرتا رہا، لیکن رات کو سویا صبح کو مر گیا، تو اس پہ تو دنیا میں کوئی عذاب نہیں ہوا۔ آپ ذرا غور کریں، کیا اس سے بھی بڑا کوئی عذاب ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کیے بغیر ہی مر گیا ہے؟ یہ توبہ نہ کرنا یہ بہت بڑا دنیا کے اندر اس کے اوپر ظلم ہو گیا۔ آخرت کا جو ہے وہ تو اس نے بدلہ ظلم کا دینا ہی دینا ہے، دنیا کے اندر اس کے اوپر یہ ظلم ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی قاتلین تھے یزیدی فوج میں، مختار سقفی نے چن چن کے ان کو مارا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے۔ محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی حضرت امام حسین کے قتل میں شریک تھا، اچانک وہ نبینا ہو گیا، آنکھوں سے دکھائی دینا بند ہو گیا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں نے خواب میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ اپنے آستین چڑھائے ہوئے تھے، بازو اس طرح کیے ہوئے تھے، آستین چڑھائے ہوئے تھے، ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان حسین میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا، کہتے اس کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے خواب میں ڈانٹا اور خون حسین کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگائی اور میری دونوں آنکھیں نبینا ہو گئی۔ اسی طرح علامہ محدث ابن جوزی لکھتے ہیں کہ وہ یزیدی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو اپنے گھوڑے کی لگام کے ساتھ لٹکایا تھا، اس کو دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا سیاہ ہو گیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ تو عرب میں بڑا خوبصورت ترین تھا، تیرے چہرے کو کیا ہو گیا، کالا سیاہ کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ جب میں سوتا ہوں، تھوڑا سا بھی سوتا ہوں، تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے کہ دہتی ہوئی آگ کے اوپر لے جاتے ہیں، مجھے سونے نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں مجھے اس کے اوپر ڈال دیتے اور میں جھلس جاتا ہوں، اور میرا صبح کو اٹھتا ہوں دیکھتا ہوں چہرہ کالا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔
اسی حالت میں وہ چند دن کے بعد واصل جہنم ہوئے۔ یہ قاتلانے جو حسین تھے ان کا یہ انجام و رخا ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم کرنے والا کہ شمر بھی تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ شقی اور بدبخت تھا۔ اس کو مختار ثقفی نے قتل کر کے اس کی لاش کو کتوں کے سامنے ڈال دیا تھا۔ اسی طرح عمر بن سعد جو کہ امیر لشکر تھا یزیدی فوج کی، جو کربلا میں جس کے پاس کمانڈ تھی، جو وہاں پہ حکم چلا رکھا تھا، اس کا قتل کیسے ہوا کہ مختار ثقفی نے اس کے قتل کروایا، اس کا سر اتارا اور اس کے بیٹے کو پہلے ہی پکڑ لیا، پکڑ کے دربار میں کھڑا کر لیا اور اس کے باپ کی گردن کو وہاں پہ لایا گیا اور بیٹے کو لایا گیا۔ پوچھا کہ اس کو پہچانتے ہو کون ہے؟ بیٹے نے کہا ہاں یہ میرے باپ کا سر ہے۔ کہا کہ یہ تیرے باپ کا سر ہے تو چلو اس کی بھی گردن تن سے جدا کر دو۔ بیٹے حفص کو بھی مار دیا اور پھر مختار نے کہا دیکھو اس کا سر امام حسین کے سر کے بدلے میں، اس کے بیٹے کا سر امام حسین کے بیٹے کے بدلے میں، لیکن ان کا مقابلہ نہیں ان کے ساتھ ہے۔ ایسے ہزاروں سر تن سے جدا کر دیے جائیں تو ان کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کے بعد یہ صرف کربلا ہی بپا نہیں ہوئی تھی، اس کے بعد بھی کربلا بپا ہوئی تھی۔ اس یزید لعنتی نے مدینہ شریف کی طرف لشکر بھیجا جس کی قیادت مسلم بن عقبہ کر رہا تھا، 12,000 کا لشکر تھا، اور وہاں مدینہ شریف کے اندر جو انہوں نے قیامت صغریٰ بپا کی، 700 کے قریب صحابہ کرام کو شہید کیا گیا۔ وہاں مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھ دیے گئے، 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ اقامت ہوئی، اور سینکڑوں کی تعداد میں عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، اور کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو گیا تھا کہیں آسمان سے پتھروں کی بارش نازل نہ ہو جائے۔ آج یزید کے جو متوالے کچھ موجود ہیں اور اس کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ میدان کربلا کے بعد اگر تم یہ کہتے کہ اس کو پتہ نہیں تھا تو بتائیں مدینہ شریف پہ حملہ کس نے کروایا تھا؟ مکہ شریف پہ یہی لشکر نے چڑھائی کی، اور مکہ شریف میں خانہ کعبے کے اوپر پتھر پھینکے گئے، جلایا گیا خانہ کعبے کو، اور غلاف مبارک کا کچھ حصہ بھی جل گیا، اور کئی دن خانہ کعبہ بغیر لباس کے رکھا۔ یہ ظلم یزید کے حکم کے اوپر ہوا تھا۔ یہ لشکر اسی نے بھیجا تھا کہ جو میری بیعت نہیں کرتا اس کو ایسے ویسے کر دو۔ عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، وہ خولی بن یزید جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور جدا کیا تھا، گردن سے آپ کا سر مبارک اتارا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب مختار ثقفی نے اس کو پکڑا، اس نے پکڑ کے اس کے دونوں بازو پہلے اتروائے، پھر دونوں ٹانگیں اتروا دی، اس کے بعد اس کا جو ڈھانچہ بچا اس کو سولی کے اوپر لٹکا دیا، پھر بھی اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوگا، اس نے کہا اس کو اوپر سے اتارو، جب مر گیا کہا اس کی لاش کو آگ کے اندر جلا ڈالو۔ یہ کوئی اٹرنل لائف نہیں ملی ان کو کہ چند دن کا ظلم کریں گے اور ساری زندگی ہم موجے کریں گے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر لوگوں پہ ظلم کرنا یہ انسان کو کبھی بھی دنیا میں کامیابی نہیں دیتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا سر انور کربلا سے کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے ابن زیاد کی طرف، تو رستے میں کہ گرجا گھر آتا تھا، تو وہاں رات کو انہوں نے پڑاؤ کیا، تو وہ گرجا گھر کا جو پادری تھا اس کو پتہ چلا، وہ باہر آیا، اس نے کہا کہ یہ کس کا سر انور ہے؟ امام حسین کا سر انور نیزے پہ لٹکا کے لے جا رہے تھے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جی امام حسین حضور علیہ السلام کے نواسے کا ہے۔ وہ پادری آگے بڑھا، وہ بڑا دیندار تھا، اس نے یزیدیوں سے کہا تمہیں 10,000 دینار دیتا ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر انور مجھے دے دو۔ وہ تو دنیا کے کتے تھے، لالچی تھے، کہا ٹھیک ہے 10,000 ہمیں دے دو اور آپ لے لو۔ اس عیسائی نے سر انور کو دھویا، جو گرد لگی ہوئی تھی، داڑھی مبارک کو صاف کیا، خوشبو لگائی،
سامنے رکھ لیا، ساری رات دیکھتا رہا کہ ایک نور کی روشنی آپ کے سر انور پر بلند رکھی تھی، اور ساری رات تکتا رہا، روتا رہا۔ جب صبح اٹھا، سر انور ان کو واپس کیا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی روشنی اس کو عطا فرما دی، اور وہ جو 10,000 دینار ان میں یزیدیوں نے لیے تھے ایک رات کے بدلے میں، جب انہوں نے تھیلیاں کھولی کہ وہ سارے کے سارے دینار ٹھیکریاں بن چکی تھی، ساری ٹھیکریاں بن چکی تھی۔ عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ جس نے بھی ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو انجام تک پہنچایا۔ وہ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، جو کہ کوفہ میں جس نے لشکر کو بھیج کے پیچھے کمانڈ دی تھی، اس عبید اللہ کے ساتھ کیا ہوا؟ مختار سقفی نے جب اس کو پکڑا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اس کا سر پڑا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں اچانک ہم نے دیکھا ایک سانپ آیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا، اور اچانک اس نے اس کا طواف کیا، گردن کے گرد گھوما، اور گھومتے ہوئے اسے ناک کے نتنوں کے ذریعے سر کے اندر چلا گیا، اندر کچھ دیر رہا، پھر منہ کے ذریعے باہر آیا، پھر نتنوں کے ذریعے اندر گیا، اندر رہا، پھر باہر آیا، 3 مرتبہ اس نے ایسا کیا، اس کے بعد وہ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ یہ وہ عذاب تھا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یزیدیوں کے اوپر نازل کیا، لوگوں کو بھی دکھایا کہ جو قتل حسین کے اندر ملوث تھا، شامل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو انجام تک پہنچایا۔ پھر عزیز سامعین محترم، مختار سقفی نے تقریباً 70,000 کے قریب یہ جو لوگ تھے ان کو واسع جہنم کیا۔ اسی طرح وہ مسلم بن عقبہ جس نے مدینہ شریف کے اوپر حملہ کیا تھا، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے ایک نوجوان کو وہاں شہید کیا، تو اس کی والدہ نے قسم کھائی تھی، کہا کہ میں اس کو جب تک جلاؤں گی نہیں مجھے صبر نہیں آئے گا، میں قسم کھاتی ہوں اس کی لاش کو میں جلاؤں گی۔ اچھا ہوا یہ کہ یہ جب جا رہا تھا رستے میں اس کی موت واقع ہوگی، جب اس عورت کو پتہ چلا تو وہ بھی اس کے پیچھے گئی اور اس کو وہاں اس کے ساتھیوں نے دفن کر دیا، لیکن اس نے قسم کھائی تھی، اس کے ساتھ جو لوگ تھے اس نے کہا کہ وہاں سے مٹی اتراؤ۔ جب قبر سے مٹی اتاری گئی، دیکھا کہ ایک بڑے سانپ نے اس کی لاش کو لپیٹے ہوئے، عورت نے قسم کھائی تھی، اس نے ایک لکڑی پکڑی اور پکڑ کے اس کی قبر میں اس سانپ کے اوپر ماری، کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتی ہوں اس سے دور چلا جا، مجھے اپنی قسم پوری کرنے دے۔ وہ سانپ غائب ہو گیا، اس نے پکڑا، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کو جلایا۔ یہ کبھی بھی نہیں ایسے ہوتا کہ ظالم کو اس کے ظلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑنا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، 70,000 کے قریب جو یزیدی تھے ان کو مختار سقفی نے واصل جہنم کیا۔ لیکن آپ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کروں، یہ تو 10 محرم تک جو ظلم تھا وہ تو تھا ہی تھا، لیکن یاد رکھیں اصل کربلا اس کے بعد شروع ہوتی ہے، اصل کربلا اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو یا فوت ہو جائے تو وہ فوت ہونے والا بھی اپنی زندگی پوری کر جاتا ہے، یا بیمار بندہ ہاسپٹل میں ہو، وہ ٹھنڈے کمرے میں، تکلیف اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن اصل تکلیف اوپر والوں کو ہوتی ہے جنہوں نے ساری رات جاگ کے گزارنی ہوتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو جام شہادت نوش کر گئے، لیکن اس کے بعد جو آپ کی مستورات تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بیمار کربلا ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ 10 محرم کی رات کو جب انہوں نے دیکھا کہ یزیدی باہر جشن منا رکھے ہیں، رات کا پہلا پہر جشن مناتے رہے، جب رات کا دوسرا پہر شروع ہوا ان کو اونگ آ گئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہاں اپنے خیموں سے نکلی اور میدان کربلا میں اپنے لاشوں کو تلاش کرنا شروع کی، لاشیں دیکھتی رہی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناشے پہ پہنچتی ہیں تو آپ کا صبر جواب دے جاتا ہے کہ کہاں کتنے تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان، نیزوں کے نشان، اور جسم اٹا پڑا ہے، گرد کے ساتھ گھوڑے آپ کی لاش کے اوپر دوڑائے گئے۔ عزیز سامعین محترم، صبح کے وقت اس لشکر کو پھر لے کے مستورات کو پھر کوفہ کی طرف بھیجا گیا۔ اب کوفہ جا رکھے ہیں، لیکن کبھی اپنے عالم تصور میں یہ سوچیں کہ ایک تو کربلا میں شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد جب یہ قافلہ جا رکھا ہے، عورتیں ہی عورتیں ہوں اور ایک شہزادہ ہو،
اور پھر وہ جا رہے ہیں اور آگے کیفیت کیا ہے، اپنے پیاروں کے سر نیزوں کے اوپر لٹکائے ہوئے ہیں، سگے بھائی کا سر مبارک نیزے پہ لٹکایا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا اب یہ جا رہے ہیں، ابن زیاد کے دربار میں پہنچے۔ یہ ابن زیاد بڑا لعنتی تھا، اس نے وہاں اپنی طرف سے اپنی بڑائی بیان کرنا شروع کی اور کہا ہم حق کے اوپر تھے، امام حسین اس کے رفقا باطل کے اوپر تھے۔ جب اپنی بڑائی بیان کی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خطبات وہاں پہ ارشاد فرمائے، ایک مرد کی طرح سامنے آ کے آپ نے خطبات ارشاد فرمائے، فرمایا کہ تمہاری مثال اس گندگی کے ڈھیر کی طرح ہے جس کے اوپر سبزہ اگا ہوا ہو اور اس سے بدبو آ رہی ہوتی۔ فرمایا کہ تمہاری اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جس عورت نے وہ سوت بنایا ہو، جب وہ دھاگا بن چکا ہو اپنے ہاتھ سے دھاگے کو توڑ دیا ہو، تمہاری مثال اس طرح کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ بچے ہونے کے باوجود آپ نے وہاں پہ کتاب دی، اور یہ عبید اللہ بن زیاد جب اس کے سامنے امام حسین کا سر انور رکھا گیا تو اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے آپ کے ہونٹوں پہ لگانا شروع کی، تو اس کے دربار میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ تڑپ اٹھے، کہا ظالم اپنی چھڑی کو نیچے کر لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہی ہونٹوں کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے، تیری جرت کیسے ہوئی اپنی چھڑی کو نیچے کر لے؟ عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے، وہ بابے اگر تو ضعیف العمر نہ ہوتا، تیری مت نہ ماری گئی ہوتی، میں بھی تجھے یہاں پہ قتل کر دیتا۔ عزیز سامعین محترم، یہ یزیدیوں کے بعد کے ظلم تھے، ایک ظلم تو انہوں نے کیا ہی کیا تھا، لیکن بعد میں جو لشکر حسین کے ساتھ مستورات کے ساتھ جو ظلم ہوا، قتل کر دیا، شہید کر دیا، شہادت کے بعد پھر اپنی بڑائیوں کو بیان کرنا، اس کے بعد یہی لٹا پٹا قافلہ پھر دمشق کی طرف روانہ کیا گیا۔ اب جب کوفہ سے دمشق کی طرف روانہ کیا گیا، پھر ظلم کی اور انتہا ہوئی، مستورات کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وہاں پہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا دی اور آپ کو بیڑی پہنا دی، بیڑیاں پہنا دی، اور اسی طرح قید کر کے آپ کو لے جایا گیا، اور وہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو وہاں پہ التجا اور استغاثہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، جب وہ عربی میں پڑھتے ہیں تو دل پھٹ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ان التیاری حسبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی رودتن فیہ النبی المحترم، اے باد ثبات، سرکار کے در سے اگر تیرا گزر ہو، اس ارض مقدس کے پاس تیرا گزر ہو تو اس روزے پر میرا سلام پہنچا دینا جہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے۔ من وجہہ شمس الضحیٰ من خدہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم، اے باد ثبات جا کے بتانا صبح کی ہوا کہ یا رسول اللہ آپ تو وہ ہیں جن کا چہرہ شمس الضحیٰ ہے، جن کے رخسار بدر الدجا ہیں، اور جن کی ذات نور الہدا ہے، جن کی ہتھیلیاں یہ سخاوت کے دریا بہا دیتی ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم، کہتے کہ یا رحمت للعالمین، اے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کے آنے والے سرکار، حضور آپ ہی گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ اکرم لنا یوم العظیم، حضور جس دن غم کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اپنے فضل اور جود و کرم کے ساتھ ہمیں بھی ہماری بھی عزت افزائی فرمانا۔ اور اس قصیدے کا جو آخری شعر ہے وہ بڑا کمال کا ہے، یہ دل خون کے آنسو روتا ہے، چر جاتا ہے جب بندہ یہ شعر سنتا ہے۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور وہاں آپ یہ استغاثہ پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رحمت للعالمین ادرک لی زین العابدین محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم، کہ یا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ ادرک لی زین العابدین، زین العابدین کی مدد تو فرمائیے نا۔ حضور زین العابدین کس حال میں ہے؟ محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم، زین العابدین کے دونوں ہاتھوں کو اس ازدحام کے اندر لوگوں نے قید کر رکھا ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ رکھے ہیں، وہ آپ سے التجا کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہی لٹا پھٹا قافلہ جب یزید کے دربار میں پہنچتا ہے
تو یزید بھی وہاں وہ بے شرمی اور بغیرتی کی انتہا کرتا ہے. اس نے بھی وہی کیا جو ابن زیاد نے کیا. امام علی مقام کا سر انور سامنے ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی چھڑی ہے اور آپ کے ہونٹ مبارک پہ لگا کے کہتا ہے کہ میں امیر المومنین یزید بن معاویہ ہوں اور آپ کذاب بن کذاب حسین بن علی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جب اس نے آپ کے ہونٹوں پہ چھڑی لگائی تو وہاں بھی ایک صحابی رسول موجود تھے، وہ بھی وہاں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے. کہا یزید ظالم اپنی چھڑی کو نیچے کر لے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا سرکار اس کے اوپر بوسے لے رکھے تھی. اور یہ یزید کے دربار کے اندر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطابات کی. اچھا اس کے بعد اس نے تھوڑا سا نرم پہلو دکھایا لوگوں کو قائل کرنے کے لیے، لیکن بعد میں ظلم یہ کیا. پھر دمشق کی جامعہ مسجد میں گیا، وہاں اس نے خطاب کیا، بیان کیا، کہا کہ وہ باطل پر تھے، میں حق پر تھا، اللہ نے مجھے فتح دی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے سر انور کو 3 دن تک دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا کہ جو یزید کے خلاف نکل گیا اس کا یہی انجام ہوگا. پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے اس خانوادے کو پھر اس نے ایک شخص کے ہمراہ نعمان بن بشیر جن کا نام، ان کے ساتھ اس نے کہا کہ اب ان کو مدینہ شریف کی طرف باعزت لے جاؤ. اب عزیز سامعین محترم، اس کے بعد جب یہ قافلہ جس کے اندر مستورات ہیں، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جب یہ قافلہ ذرا تصور میں لائیں، جب یہ قافلہ مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوا ہوگا، جب اپنے پیاروں کے ساتھ اس نے ملنا ہوگا، جب مدینہ شریف میں پتہ چلا ہوگا کہ وہ حسین ابن علی جو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی تھے، جو ہمارے ہاں سلامتی کے ساتھ گئے تھے، اب وہ واپس نہیں آ رہے. 72 تن کو وہاں شہید کر دیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے خبر دے دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا وقت تھا جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، تو حضرت سلمہ کہتی میں آپ کے پاس گئی، میں نے دیکھا کہ ام سلمہ زارو قطار رو رکھی ہیں. میں نے پوچھا ام سلمہ کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں، ابھی ابھی خواب میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک میں آپ کی چہرے کے اوپر بھی گرد تھی، آپ کے بالوں میں بھی گرد تھی. میں نے پوچھا حضور کیا ہوا، یہ گرد کہاں سے آئی، کہاں سے سفر کر کے آ رکھے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا خواب کو 10 محرم والے دن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس خواب میں آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شیشی تھی. میں نے پوچھا حضور اس شیشی میں یہ خون کہاں سے؟ فرمایا کہ میرے نواسے حسین ابن علی کو ان کے رفقا کو شہید کر دیا گیا، ان کا خون سارا اکٹھا کر کے شیشی میں لے کے آیا ہوں. مدینہ شریف میں پہلے ہی پتہ چل چکا تھا. پھر ذرا تصور کریں یہ قافلہ جب مدینہ شریف پہنچا ہوگا، حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت ام سلمہ نے جب ان کا استقبال کیا ہوگا تو پھر وہ قیامت سرگا برپا ہوئی ہوگی. سارے مدینہ شریف کے اندر لوگ رو رکھے ہیں کہ حسین ابن علی تو شہید ہو گئے. حضرت امام زین العابدین سے کہا گیا چلے گھر چلتے ہیں. کہا نہیں، میرے ابا جان نے کہا تھا پہلے در رسول پہ جانا ہے. اب سارا قافلہ وہاں پہ گیا. جب وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی در دولت پہ گئے، امام زین العابدین بڑے صابر تھے، صبر بہت زیادہ تھا. اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ابا جان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن صبر کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹا تھا. جب یزید پلید نے ابن زیاد نے کہا تھا ان کو قتل کر دیا جائے تو سیدہ زینب نے اپنی باہوں میں لے لیا، لیکن امام زین العابدین کی زبان سے، آپ کے باڈی لینگویج سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ آپ موت سے ڈر رکھے ہوں. بڑے صبر والے تھے. لیکن جب در رسول پہ پہنچے، جیسے قافلہ وہاں پہنچا تو پھٹ پڑے، زاروں قطار رونا شروع کر دیا. پھر پورا کربلا کا منظر نانا جان کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور کیسے کیسے ان ظالموں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا. عزیز سامعین محترم، یہ سارا قافلہ پھر مدینہ شریف میں رکھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر وہاں مدینہ شریف سے باہر آپ نے گھر بنا لیا، خیمہ لگا لیا، وہیں رہتے تھے. اور وہاں ایک دن آپ عبادت کر رہے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے، یہی آپ کی زندگی تھی. تو ایک دفعہ آپ اپنے خیمہ میں تشریف فرما تھے تو کوئی ایک شخص دوڑتا ہوا آپ کے خیمے میں آیا، کہا مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، میرے پیچھے یزیدی فوج لگی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا چھپ جاؤ، تمہیں خیریت ہے.
یہاں تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اچھا اب اس کے سامنے ٹھنڈا پانی آپ نے پیش کیا، شربت پیش کیا، 3 دن تک آپ کے پاس رہا، آپ اس کی خدمت کرتے رکھے۔ جب 3 دنوں کے بعد جانے لگا، آپ نے زاد راہ دیا، سفری سامان دیا، کہا جاؤ جہاں تم نے جانا ہے، تم خیر و عافیت کے ساتھ ہو، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن وہ آگے بڑھتا، اس کے قدم رک گئے، پیچھے مڑ کے کہتا ہے کہ اے حسین ابن علی، اے علی بن حسین زین العابدین، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا آپ نے پہچانا نہیں، میں یزیدی لشکر میں شامل تھا۔ کہا کہ او یزیدی کتے، جس دن تو میرے ابا جان کے خلاف جنگ کے لیے آیا تھا، اس دن سے لے کر اب تک میں تجھے جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، لیکن فرق یہ ہے ہم تمہارے پاس گئے تھے، تم نے ہماری مہمان نوازی کی، آج تم ہمارے پاس آئے، ہم نے تمہاری مہمان نوازی کی ہے۔ فرق اپنا اپنی مہمان نوازی کا ہوتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، یہی درس کربلا ہے، یہی کربلا کا اصل نچوڑ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو آپ کا اپنا انداز کیا ہوتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، صبر اور ان آزمائشوں کو زندگی میں برداشت کرنا، اسی کا نام کربلا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ کربلا ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا کسی بھی لیول کو کربلا ضرور آتی ہے، یعنی وہ آزمائشیں ضرور آتی ہیں۔ ان آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا اور اللہ کی رضا پہ راضی کرنا، یہی اصل درس کربلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔